العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی محمد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کل ہماری بات چل رہی تھی مشتق کے بارے میں، تو جو مطالب بیان کیے تھے آج اس کی تطبیق کرتے ہیں کہ چونکہ عبارات کافی لمبی ہیں تو جتنا اخذ کیا جائے اس کے بعد اس کی تطبیق کر دی جائے تو بہتر ہے۔ الثالث عشر 13واں اور آخری امر جو مقدمہ میں ذکر کیا گیا، یقول انہ اختلفوا فی ان المشتق حقیقہ فی خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال او فی ما یعمہ وما انقضى عنہ علی اقوال۔ یہ انہوں نے آتے ہی اختلاف اور محل نزاع کو بیان کیا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اختلاف اور محل نزاع بیان کرنے سے پہلے مشتق کی لغتاً اور اصطلاح الاصولیوں میں تعریف کیا ہے یہ بیان کرنا ضروری تھا۔ یہ طریقہ ہے، فنی طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس چیز کی آپ تعریف کریں جس چیز کے بارے میں آپ اختلاف کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اس چیز کی معرفت تو ہو کہ وہ ہے کیا چیز، پھر اختلاف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ بات کی بات ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ، ہاں یہ نبأ عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اس میں اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اختلاف جو ہے نبأ عظیم کے بارے میں کر رہے ہیں، پہلے ان کو نبأ عظیم کا پتہ ہوگا تو پھر اختلاف کریں گے، اگر نبأ عظیم کا ہی پتہ نہیں تو اختلاف کا کیا معنی؟ تو نبأ عظیم ہے کیا؟ علیکم السلام ورحمۃ۔ نبأ عظیم کیا ہے؟ امام نے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں نبأ عظیم کے بارے میں؟ انہوں نے کہا قیامت، وہ کہتے ہیں قیامت ہے نبأ عظیم۔ امام نے کہا کوئی مسلمان ہے جو قیامت کے بارے میں اختلاف کرے؟ سب کا ایمان ہے نا کہ قیامت ہوگی، تو نبأ عظیم پھر قیامت ہے؟ نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، سبق اللہ۔ تو جی امام نے فرمایا نبأ عظیم ہو ولایت، نبأ العظیم ولایت علی ابن ابی طالب ہے، علی کی ولایت کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں مسلمان۔ تو یہاں بھی بات وہی ہے کہ پہلے جیسے وہاں نبأ عظیم کا تشخص ضروری ہے کہ کیا ہے، پھر آئے گی بات دلیل سے اختلاف، یہاں بھی اسی طرح مشتق انہوں نے کہا، انہوں نے اختلاف کیا مشتق میں کہ یہ حقیقت ہے خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال، یعنی ضارب، کاتب، ناصر، جو بھی مشتق محل باس ہے، یا زوج، زوجیہ، یہ فی الحال میں زمانہ حال میں، بعضوں نے کہا حال سے مراد مقصود زمانہ نہیں ہے بلکہ حال سے مراد نسبت ہے۔ زید ضارب، ضارب کی نسبت زید کی طرف جو ہے، یہ اگر حال یعنی ابھی نسبت ہے تو اس کو حال کہیں گے، یہ نسبت ختم ہو گئی تو پھر اس کو انقضاء تلبس کہیں گے، زید کون ضاربا، ابھی ضارب نہیں۔ یہ ایک رائے انہوں نے یہ بھی دی ہے، لیکن میرا خیال میں یہ نسبت اپنی جگہ، لیکن نسبت بھی کسی زمانے میں ہوتی ہے، وہ نسبت جو ہے ضارب کی زمانہ حال میں ہوگی، یا وہ نسبت زمانہ حال میں ختم ہو گئی ہوگی، ماضی میں تھی، انقضاء تلبس، تو بات پھر وہی زمانے کی طرف ہی جائے گی کہ زمانہ حال میں
جو اس چیز کی نسبت ہے ایک ذات کی طرف، مشتق ضارب کی نسبت ہے ذات زید کی طرف، یہ اگر زمانہ حال میں تو حقیقتاً یہ ہے نسبت، یہ صفت حقیقتاً ہے، لیکن جب یہ نسبت، یہ صفت، یہ اس کا تلبس ختم ہو جائے، یعنی سابقہ تھا آج نہیں ہے کل تھا یہ، تو کیا پھر بھی اسے حقیقتاً کہیں گے ضارب زید ضارب حقیقتاً یا مجازاً؟ اس میں اختلاف ہے۔ اتفاق ہے کہ حال میں حقیقتاً تلبس ہے، مستقبل میں مجازاً تلبس ہے، زیدن ضارب غدن، غدن یہ ضارب کی نسبت زید کی طرف مجازاً دی جا رہی ہے، لیکن ماضی میں اختلاف ہے کہ حقیقتاً ہے یا مجازاً، یہ مان لو۔ او فیما یومہ، یعنی یوم الحال، ومن قضان ہو، یعنی وہ تلبس جو ہے بالمبدا، مبدا وہی مشتق من ہو بھی ہے، مصدر بھی ہے، زید کا تلبس ضرب کے ساتھ جو ہے وہ مبدا ہے، فیما یوم ہو یعنی یوم الحال زید ضارب، ومن قضا عنہ التلبس یعنی زید کان ضاربا، اس میں بھی حقیقتاً ہے یا نہیں ہے تلبس جو ختم ہو گیا۔ الاقوال، اس میں اختلاف ہے مختلف اقوال کی پر، یعنی کئی اقوال ہیں اس مسئلے میں۔ بعد الاتفاق على کونہ مجازا فیما یتلبس بہ فی الاستقبال، ہاں ایک بات، دو باتوں پہ اتفاق ہے، ایک پہ اختلاف ہے۔ اتفاق اس پہ بھی ہے کہ جو استقبال زمانہ مستقبل میں جو زید متلبس ہوگا وصف مبدا کے ساتھ ضرب کے ساتھ، زید ضارب غدن جب کہیں گے تو یہ نسبت ضارب زید کی طرف غدن جو ہے یہ نسبہ حقیقیہ نہیں ہے بلکہ مجازی، یہ بھی اتفاق ہے، مجازی استقبال والا، حال والا حقیقی نسبت ہے، یہ بھی اتفاق ہے۔ اختلاف کہاں ہے؟ ماضی میں، یعنی صاحب کا جو تلبس وصف اس مبدا کے ساتھ ذات زید کا جو تلبس ہے ماضی میں جو تھا اب نہیں ہے، کیا اس نسبت وصف کی ذات کی طرف دینا یہ بھی حقیقی ہے یا مجازی؟ یہ اختلاف۔ وقبل الخوض فی المسئلہ وتفصیل الاقوال فی المسئلہ وبیان الاستدلال علیہا علی المسئلہ ینبغی تقدیم امور، اس مسئلے میں داخل ہونے سے پہلے اور اس میں اقوال بیان کرنے کی تفصیل سے پہلے اور اس کے دلیل پیش کرنے سے پہلے کچھ امور کا مقدم کرنا میں باب المقدمہ وہ ضروری ہے۔ نمبر ایک، پہلا مقدمہ احد الامور، ان امور مقدمیہ میں سے پہلا امر یہ ہے، ہاں یہ پہلے بیان کرنے چاہیے، ہاں سنت، ان المراد بالمشتق ہا ہونا لیس مطلق المشتقات، ٹھیک ہے، یہاں اس بات میں اصولیوں کے ہاں مشتق سے مراد ہر مشتق نہیں ہے، کیونکہ لغت اور نحو میں مشتق جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، تو یہ وہ سارے لغت والے مشتق یہاں اصول میں مراد خصوصاً افعال مراد نہیں ہے اور مصادر یہ مراد نہیں، بل خصوص ما یجری منہا، ٹھیک ہے، من المشتقات، آگے ہے الزوات، یعنی وہ مشتق جو ذات کے اوپر حمل ہو سکے، ذات کے اوپر جاری ہو سکے، زید ضارب، ضارب جو ہے یہ وہ مشتق ہے ذات کے اوپر حمل کیا گیا ہے اور یہ حمل صحیح ہے، ان مشتقات کی بات ہے، اس میں فاعل کی ہے، اسی طرح اس میں مفعول کی یا صفت مشبہ کی، جی ہاں جی، مما یکون مفہومہ منتزعا عن الذات، ہاں وہ اب یہ بیان آگے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ یہ جو ذات پہ حمل ہو سکیں، جاری ہو سکیں مشتقات، ان کی بات ہے، ان کے آگے بیان ہے وہ ذات پہ حمل ہونے والے مشتقات کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ یہ وہ مشتق ہے جس کا مفہوم منتزع ہو ذات سے، ایک قسم یہ ہے کہ ذات ہی سے اس کو انتزاع کیا گیا ہو، ہاں جی، بے ملاحظہ اتصافہا بالمبدا،
ٹھیک ہے، کہ وہ مبدا کے ساتھ وہ متصف ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ذات سے منتزع ہونا اور پھر اسی پہ عمل کرنا، یہ ایک ہے اتصافہا ذات بملاحظہ اتصاف ذات بالمبدا، ذات مبدا سے متصف ہے، ٹھیک ہے، ذات مبدا سے متصف ہے، جیسے ذات ضرب سے متصف ہے، ذات زید وہ ضارب ہے۔ و اتحادها معه، یا اتحاد ذات ہو مع المبدا بنحو من الاتحاد، یا انتزاع ہوگا یا اتحاد ہوگا، علیہ السلام، یا انتزاع ہوگا یا کیا ہوگا، اتحاد ہوگا، بنحو من الاتحاد، اتحاد کی جو بھی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے مثال دی مرض کی، یا سواد و بیاض اس جوہر کے ساتھ متحد ہوتی ہے، ابا اگر اسود ابا ہے تو وہ اس کے ساتھ سواد متحد ہے اس ابا کے ساتھ۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ذات متحد ہے اس مبدا کے ساتھ، یعنی زید مریض سبحکم اللہ، تو یہ جو مرض ہے یہ متحد ہے ذات زید کے ساتھ، یا زید متحد ہے اس مرض کے ساتھ، مرض الگ نہیں ہے اسی ذات میں۔ کان بنحو الحلول، ہاں کبھی وہ اتحاد اس میں حلول، یعنی ذات اور اس مبدا میں ہو، مبدا جو ہے نا وہ حلول کر گیا ذات میں، یعنی مرض حلول کر گئی ہے اسی ذات میں، ذات زید میں، یہ اتحاد علی نحو الحلول ہے یا انتزاع ہے۔ وہ اتحاد جو ہے وہ ہے ذات کے ساتھ، ذات کا اتحاد ہے اس مبدا کے ساتھ، مشتق منہ کے ساتھ، مصدر کے ساتھ، اس وصف کے ساتھ اتحاد ہے، لیکن وہ اتحاد انتزاعی ہے، وہ اتحاد حلولی نہیں ہے۔ انتزاع اتحاد سے کیا مراد ہے؟ جیسے فوقیہ و تحتیہ، سقف فوقنا السماء فوقنا، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اتحاد والی بات جو کریں گے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جناب والا ذات کے ساتھ وہ، یعنی اس مبدا کے ساتھ متصف ہے ذات، ٹھیک ہے، لیکن وہ حلول نہیں ہے، اس میں انتزاعی ہے، ٹھیک ہے، انتزاعی وجود اور ہے، اعتباری اور ہے۔ اب صدور، یا وہ اتحاد ہے ذات کا اس مبدا کے ساتھ علی صدور، یعنی وہ چیز صادر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا ایجاد، یا ایجاد کی گئی ہے، ایجاد کی انہوں نے مثال دی ہے کھانے کی، ٹھیک ہے، کہ عاقل، تو کھانا ایجاد، یعنی کھانا جو ہے زید کا، زید عاقل، عاقل کا حمل اس میں فاعل کا زید کے اوپر، کھانے کے ساتھ زید کا متصف ہونا علی نحو ایجاد ہے، کھانا کھانے کا فعل زید ایجاد کر رہا ہے، تو مبدا کے ساتھ اتحاد ہے ایجاد کی نوعی صورت میں، یا حلول کی صورت میں جیسے مرض ہے، یا انتزاع کی صورت میں جیسے فوقیت تحتیت ہے، یا صدور کی صورت میں زید ضارب میں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں زید سے ضرب صادر ہوئی، ٹھیک ہے، اسماء الفاعلین والمفعولین، یہ مشتق کی انہوں نے کہا مثالیں ہیں، اس میں فاعل اسم مشتق ہے، مفعول مشتق ہے، یہ مشتق اصولی یہ ہیں، وصفات المشبہ یہ بھی مشتق اصولی ہیں اور یہ محل نزاع میں شامل ہیں، یعنی اس میں فاعل سے اگر تلبس، یعنی ذات کا اس وصف، اس میں فاعل والا جو وصف ہے وہ اگر منقضی ہو جائے تو کیا اس زید کو کہیں گے کہ وہ حقیقتاً متلبس ہے یا مجازاً؟ یہ جو ہے محل باس میں یہ ساری چیزیں، اس میں فاعل شامل ہے، مفعول شامل ہے، صفت مشبہ جیسے مریض صفت مشبہ ہے، تو یہ شامل ہے ساری۔ بل وصیغ المبالغہ، مصنف کہتے ہیں بلکہ مبالغہ کے صیغے بھی یہ بھی اس بات میں شامل ہیں، محل نزاع میں شامل ہیں کہ انقضاء تلبس ہو جائے گا تو کیا وہ وصف جو ہے نا ذات کے لیے
وہ حقیقی ہوگا یا مجازی. واسماء الازمنہ زمانے کا نام یوم الجمعہ مثلا، ٹھیک ہے، یا اس میں مکان ہے، مسجد ہے، ٹھیک ہو گیا. تو والآلات، اسی طرح باقی جو آلات ہے، مفتاح ہے مثلا. تو یہ جو سارے اسماء ہیں یہ سارے مشتقات کما ہوا ظاہر العنوانات، یعنی یہ سارے محلے نظام میں داخل ہیں. کہ مفتاح جو ابھی نہیں کھول سکتی، خرابی آ گئی مفتاح میں، تلبس فتح والا اس سے ختم ہو گیا ہے، تو کیا آپ بھی اس کو حقیقتاً مفتاح کہیں گے یا مجازاً کہیں گے؟ اسی طرح باقی مثالیں آگے یہ دیں گے. جیسے اجتہاد کا ملکہ اگر ہے، بے شک وہ بالفعل اجتہاد نہیں کر رہا، تو اس کو حقیقتاً مجتہد کہیں گے. ہاں اگر ملکہ وہ ختم ہو جائے تو پھر وہ مجازاً اس سے کہیں گے. نجار ہے، اگر اس کے پاس وہ صلاحیت ہے، صناعت ہے نجارہ، تو پھر چاہے وہ بالفعل نجار والا کام نہ بھی کر رہا ہے، جب تک اس کے پاس وہ صناعت کا فن ہے تو وہ اس کو نجار کہیں گے، بے شک وہ سو ہی کیوں نہیں رہا. ڈاکٹر اسی طرح. تو لیکن اگر وہ فن صناعت اس سے ختم ہو جائے تو پھر اس کو مجازاً نجار کہیں گے. ختم ہو جائے تو پھر اختلاف ہے، یعنی مجازاً کہیں گے یا حقیقتاً. یہ ہے اختلاف. وصرح بعض المحققین، ٹھیک ہے، محقق امی صاحب القوانین یہ کہتے ہیں ما عدم صلاحیت ما یوجب اختصاص النزاع بالبعض الا التمثیل بہی. ہاں وہ کہتے ہیں، محققین کہتے ہیں، یعنی بعض جو یہاں مشتقات ہیں ان کے ساتھ یعنی مشتق کی بعض کا محل نزاع جو ہے نا مختص نہیں ہے. ہاں سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں. جب سوال یہ ہے کہ بعضوں نے کہا ہے کہ اس میں فاعل کے ساتھ مختص ہے، یا اس میں مفعول یا صفت مشبہ کے ساتھ مختص ہے، باقی مشتقات ساتھ اصولیوں کا نظام نہیں ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ مثال اس میں فاعل یا صفت مشبہ کی فقط مثال دی گئی، نہ کہ اس کا مطلب ہے مثال دے کر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محل نزاع بھی فقط انہی دو چیزوں میں ہے، باقی مشتقات میں بھی ہے. جی وہ غیر صالح کما ہو واضح، یعنی یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ فقط محل نزاع ان دو چیزوں میں، اس میں فاعل صفت مشبہ میں، باقی میں نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے اور جیسے کہ واضح ہے، یعنی بلکہ سب میں محل نزاع ہے. فلا وجہ لما زعمہ بعض الاجلہ، تو یہ صاحب فصول ہیں بعض اجلہ، یہ انہوں نے بھی یہی گمان کیا ہے. مصنف کہتے ہیں ان کے اس عقیدے گمان کی کوئی وجہ نہیں. من اختصاص باسم الفاعل وما بمعنى الفاعل من الصفات المشبہ وما يلحق بصفات المشبہ. یعنی صاحب فصول نے کہا ہے کہ یہ بعض مختص ہے مشتق کی اس میں فاعل کے ساتھ، یا معنی اس میں فاعل جو ہے جیسے صفت مشبہ ہے، یا ان کے صفت مشبہ کے ساتھ جو ملحق ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے مصادر بمعنی اس میں فاعل آتے ہیں، یہ ملحق ہیں، ٹھیک ہے. یعنی وہ صاحب فصول کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات سے مشتق فقط اس میں فاعل صفت مشبہ، اور جو صفت مشبہ کے ساتھ ملحق ہے یا اس میں فاعل کے ساتھ، جیسے مصادر بمعنی اس میں فاعل آتے ہیں، اسماء منصوبہ اس میں فاعل کے معنی میں آتے ہیں، تو انہی کے ساتھ بس مختص ہے. یہ صاحب فصول نے یہ عقیدہ زعم کیا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ یہ زعم ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، فقط انہی کے ساتھ بات محل نزاع مختص نہیں، باقی مشتقات ساتھ بھی ہے، اور ان کا اشتباہ ہوا ہے یا مثال کی وجہ سے، اس میں فاعل صفت مشبہ کی مثال کی وجہ سے انہوں نے کہا باسنی کے ساتھ، تو یا اشتباہ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے وہ فصول کا ہوا ہے کہ باقی جتنی اقسام مشتقات کی اس میں اتفاق ہے، اختلاف نہیں،
وہ سمجھ رہے ہیں کہ اتفاق ہے، مصنف کہتے ہیں ان میں بھی اتفاق نہیں۔ وخروج سائر صفات، یعنی باقی جو اسماء صفات مشبہ عفن مشتق کی جتنی باقی قسمیں ہیں وہ کہتے ہیں خارج ہیں ٹھیک ہے، محل بعض سے، محل نزاع سے، حالانکہ ایسا نہیں، یہ زعم ہے، اللہ منشأ الزعم، یعنی جو صاحب فصول کو گمان ہوا اس بات کا کہ فقط یہ چند چیزوں میں باس محل نزاع ہے، باقی میں نہیں ہے، اس کا منشا کیا ہے؟ منشا یہ ہے توہم کون ما ذکرہ لکل منہا من المعنی، یعنی وہ جو باقی قسمیں ہیں نا مشتق کی، ٹھیک ہے، اس میں فاعل صفت مشبہ کے علاوہ، لکل منہا من جو بھی ان کا معنی ہے، مما اتفق علیہ الکل، اتفق علیہ الکل، یعنی سب اصولی متفق ہیں باقی مشتقات کے معنی پہ، اور ان کا تلبس جب ختم ہو جاتا ہے تو کیا وہ حقیقت ہے یا مجاز ہے، اس پہ متفق ہیں۔ اختلاف اگر اس میں فاعل میں ہے، صفت مشبہ میں ہے کہ تلبس مبدا کے ساتھ ختم ہو جائے تو پھر بھی وہ تلبس اس کو حقیقی کہیں گے یا مجازی کہیں گے، اس میں اختلاف ہے۔ وہ کما ترا، کما ترا کا معنی مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو نظریہ صاحب فصول کا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ متفق ہیں باقی سارے میں، متفق نہیں، اور محل بعض سب مشتقات ہیں، فقط یہ دو صفت مشبہ یا اسم فاعل یا ان کے ملک نہیں۔ اچھا ایک چھوٹا سا میرا ملاحظہ ہے، غور کیجیے، ایک چیز کوئی بھی ہے ٹھیک ہے، مثلا مفتاح کی مثال لے لیں، نجار کی لے لیں، اسی طرح ڈاکٹر کی لے لیں، مجتہد کی لے لیں، کوئی بھی مثال جو اس کا وصف ہے، مجتہد کے پاس ملکہ ہے تو وہ مجتہد نہیں ہے، اسے حقیقتاً تو مجتہد نہیں ہے۔ مفتاح کے پاس فتح کی صلاحیت ہے تو اسے مفتاح حقیقتاً کہیں گے کہ وہ فتح کو کھول سکتی ہے یا کھول رہی ہے تالے کو، لیکن اگر وہ ٹوٹ جائے آپ اس کو حقیقتاً مفتاح آپ کیسے کہہ سکتے جب وہ فتح کھول ہی نہیں سکتی؟ تو مجازن تو ٹھیک ہے، حقیقتاً تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور اس بات کی تائید خود روایت کر رہی ہے جو آئندہ ذکر ہوئی ہے کتابوں میں بھی، اور اسی کی طرف آگے بحث بھی یہ کریں گے کہ جب بڑی بیوی چھوٹی کو دودھ پلائے تو وہ بڑی بھی حرام، چھوٹی بیوی بھی حرام، اور درمیان والی دوسری جو بڑی ہے بعد میں جس نے دودھ پلایا اس وقت چونکہ وہ بیوی سابقہ بیوی تھی تو روایت کہہ رہی ہے اب وہ حرام نہیں ہے دوسری بیوی، اختلاف ہے لیکن روایت کہہ رہی ہے حرام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ مجازن اب سابقہ بیوی جو چھوٹی جس کو دودھ پلائے وہ مجازن بیوی ہے، حقیقتاً تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب ختم ہو گیا اب اس کو بیوی کہنا، اگر حقیقتاً بیوی ہے تو پھر اس کو نفقہ بھی دے، پھر اس کو اس پہ حرام بھی نہ ہو، اگر حقیقتاً ہے تو پھر حرام کیوں ہے، ٹھیک ہے، تو حقیقتاً روایت بھی یہی کرے کہ آپ وہ بیوی نہیں ہے، حقیقتاً نہیں ہے مجازن، تو روایت بھی تائید کر رہی ہے، اور یہ اصل استعمال اور وجدان بھی یہ بتا اگر اس کو آپ حقیقتاً مفتاح کریں تو وہ کھول کیوں نہیں، اس کا کام ہے فتح، کھولنا، کھول ہی نہیں دی، تو یہ بات تو بالکل بسیط سی ہے، واضح سی ہے، روایت بھی تائید کر رہی ہے، اور عرف لغت بھی اسی بات کی طرف، اور عقل بھی یہی کہہ رہی ہے، عقلاء بھی اسی بات کو حکم لگا کہ مجاز ہے۔ پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو تلبس ختم بھی ہو گیا پھر بھی ہم حقیقتاً ہی اس کو کہیں گے، اگر حقیقتاً جس کے پاس ملکہ نہیں اب رہا، مثلا نسیان کی وجہ سے، کسی وجہ سے اجتہاد کا ملکہ، اب آپ حقیقتاً اس کو مجتہد اگر کہہ رہے ہیں تو اس سے فتوی لے کے دکھائیں، اس کے پاس ملکہ ہی نہیں، فتوی کیسے دے گا؟ یا حقیقتاً نجار جو جس کے پاس فانی نہیں رہا، مینٹل ہو گیا ہے کسی وجہ سے، وہ مریض ہو گیا، اب اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں رہی، مستری ہے بلڈنگ بنانے کی، مریض ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب نہیں بنا سکتا، تو آپ اگر حقیقتاً اس کو مستری یا انجینئر کہہ رہے ہیں تو اس سے کروا کے دیں۔ تو یہ بات تو بدیہی ہے کہ وہ انقضاء تلبس، اب اس کو اگر آپ نجار، ڈاکٹر، مجتہد جو بھی کہہ رہے ہیں وہ مجازن کہہ رہے ہیں، یہ بات بدیہی ہے، لیکن مجھے حیرانگی ہے کہ پھر بھی یہ بدیہی چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں۔ نہیں، صاحب فصول تو ابھی اور بات کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں ہمارا محل نزاع فقط اس میں فاعل میں اور صفت مشبہ میں اور بات کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں
کہ یہ جو انہوں نے نزاع، اتنی لمبی چوڑی بات، کتنی مشتق کی لمبی بات ہے، یہ اتنی بدیہی سی بات کو اتنا لے کے گئے پھیلا کے، اس کے پھیلانے کی کوئی ضرورت تھی؟ ایک صفحے کی بات تھی یہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہفتے اب لگیں گے، کتنا ٹائم لگے گا ہم سے، کہ تلبس ختم ہو گیا ماضی میں، اب اس کے پاس وہ یعنی وہ چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو مفتاح کہتے تھے، نجار کہتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے، وہ چیز ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ پھر بھی ہم کہنے حقیقتاً ہے جی، متلبس اس کو حقیقتاً یہ کہیں گے مفتاح۔ بھائی یہ کون سی عقل میں یہ چیز آتی ہے؟ کون سی روایت بھی مخالفت کر رہی، عقل بھی، عقلاء بھی، عرف بھی، لغت بھی، ہر چیز اس چیز کی رد میں کھڑی ہے، وجدان اس کے بالعکس کھڑا ہے۔ بالفعل آپ وہ کام اس سے نہیں لے سکتے جو پہلے جب اس کے پاس وہ چیز تھی صلاحیت، اب وہ کام نہیں کر رہے وہ چیز۔ تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بدی ہی ہے، ادلہ خمسہ میں نے دے دی ہیں کہ بدی ہی ہے۔ بدی کی طرح ہو گیا، ادلہ اس لیے دی کہ بعض اوقات بدی ہی اتنا مخفی ہو جاتا ہے کہ اس پہ بھی دلیل ہے، جیسے خدا کا وجود بدی ہی ہے لیکن لوگوں کو دلیلیں پھر بھی دینا پڑتی ہیں خدا کا اتنے وجود کے بدی ہی اور ظاہر ہونے کے باوجود بھی، یعنی وہ لوگ انکاری ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دلیلیں 5 جو ابھی میں نے دی ہیں اس لیے دی ہیں کہ بدیہی چیز کو آپ اتنا پھیلا کے لے گئے، تو اگر وہ چیز نظری ہو تو وہ کتنی پھیلے گی۔ اس لیے وہ ایک روایت میں العلم نقطۃ بسطھا الجاہلون، علم تو ایک نقطہ تھا، اس کو جہل لوگوں نے پھیلا دیا اتنا کہ کتابیں بھر گئی، لائبریریاں، کمرے بھر گئے۔ تو یہ جو بندہ نہیں جانتا نا وہ کبھی یہ احتمال دے گا، وہ دے گا، ادھر جائے گا، ادھر کیل میں جائے گا، کال میں جائے گا اور پھیلتا جائے گا مسئلہ۔ واضح شیخر ہے؟ واضح ہوا کہ نہیں؟ تو آگے چلتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں۔ واختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتق۔ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے مشتقات جو ہیں ان میں اختلاف ہے اصولی۔ دو جو مصنف جو صاحب فصول کہہ رہے ہیں کہ فقط صفات مشبہ اس میں فاعل، باقی میں اتفاق ہے، مصنف کہتے ہیں آپ جانتے ہیں ایسی بات نہیں، یہ اصولی سب میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف انحاء تلبسات، وہ کہتے ہیں یہ مختلف قسمیں ہیں تلبس کی مبدا کے ساتھ متصف ہونے کی، ذات جب مبدا کسی صفت کے ساتھ متصف ہوتی ہے اس کی قسمیں مختلف ہیں۔ حسب تفاوت مبادئ المشتق، مشتق کا جو مبدا ہوگا، کبھی ضرب ہوگا، کبھی وہ مثلا جو دوسری مثال عقل ہوگا، کبھی اجتہاد ہوگا، کبھی کوئی اور مبدا ہوگا، تو وہ مبدا کے اختلاف کی وجہ سے تلبس کی بھی قسمیں مختلف بن گئی ہیں بحسب، کبھی مبدا مختلف ہے، مثلا تلبس کبھی من باب الملکہ ہوگا، کبھی من باب الصدور ہوگا، کبھی من باب الانتزاع ہوگا، کبھی من باب الحلول ہوگا، حلول کی یہ ساری آگے جو قسمیں بیان کی، تو یہ بحسب جی انحاء تلبسات، وہی انحاء تلبسات، تلبس علی نحو الحلول ہے، علی نحو الصدور ہے، علی نحو الانتزاع ہے، علی نحو الملکہ ہے، تو یہ تلبس کی قسمیں مختلف ہیں چونکہ مبادئ مشتقات مختلف ہیں۔ ہاں تو یہ ساری جو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ انحاء تلبسات ہیں، انحاء تلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات، تو مشتقات کا مبدا کبھی عقل ہے، کبھی ضرب ہے، کبھی مثلا نجارہ ہے، جو بھی ہوگا بحسب الفعلیہ، کبھی وہ بالفعل ہے، جیسے حیات، زید حی مثلا آپ کہیں گے تو حی حیات بالفعل ہوتی ہے، وشانیہ جیسے الشجرۃ مثمرۃ، الشجرۃ مثمرۃ ثمر دینے والا، اب ثمر ضروری نہیں کہ بالفعل ہو، اگر ابھی نہیں بھی ثمر اس کو پھر بھی پھال دینے والا درخت، اس لیے کہیں گے کہ اس کی شان، اس کے اندر صلاحیت ہے، شان ہے کہ یہ پھل دے سکتا۔ وصنع نجار یا خیاط کسی کو کہیں گے زید خیاط یا نجار، تو وہ اس کے پاس صلاحیت ہے اس صنعت کی، اس چیز کی بنانے کی، جی۔
والملکہ مجتہد کسی کو کہیں گے تو ضروری نہیں کہ بالفعل وہ فتوے نکال کے دے رہا ہو تب مجتہد ہے، بعد میں جب سو رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے اس وقت مجتہد نہیں، اس وقت بھی مجتہد ہے، کیونکہ اس کے پاس ملکۃ الاجتہاد ہے حسب ما یشیر الیہ پہلے یشیر فی الفصول الی اختلاف المواد، یعنی فصول میں انہوں نے اس بات کی طرف انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لا یوجد تفاوتا فیما هو المہم، یہ کہتے ہیں منشا جو ہے ان کا مبادی المشتقات کا تفاوت، یعنی مشتقات کا جو مبدا ہے اس میں تفاوت ہے، کوئی فعلی ہے مشتق کا مبدا، کوئی شانی ہے، کوئی صناعی ہے، کوئی ملکہ ہے، ان مبادی مشتقات کے اختلاف سے لا یوجب تفاوتا فیما هو المہم، یعنی وہ جو ہے اس سے اختلاف نہیں ہوتا مشتق میں، یعنی مشتق ہی رہتا ہے، من محل نزاع ہونا کمال یکفا، یعنی ہمارا جو محل نزاع مشتق میں ہے، اگرچہ مبادی مشتقات میں اختلاف ہے، کوئی مبدا شانی ہے، کوئی فعلی ہے، کوئی صناع کے طور پہ ہے، کوئی ملکہ کے طور پہ ہے، لیکن مشتق میں جو ہماری مہم جہاں باس ہے انقضاء تلبس کے اعتبار سے یا بالفعل تلبس کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس محل نزاع میں کوئی تفاوت نہیں آتا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر ملکہ اس کے وجہ سے اس کو ہم مجتہد کہتے ہیں، یا مثلا شانیت کی وجہ سے ثمرہ مثمرہ کہتے ہیں، یا فعلیت کی وجہ سے کسی کوئی مبدا ہوگا فعلی ہوگا حیات جیسے، تو یہ ان کے اختلاف سے محل بحث میں کوئی اختلاف نہیں آئے گا۔ محل بحث وہی رہے گا کہ تلبس ختم ہو گیا ہے تو پھر اس کو حقیقتاً کہیں گے یا مجازاً کہیں گے۔ اب وہ درخت ایسا اس کو بیماری لگ گئی کہ ہے وہ تھا صاحب کا پھل، اب پھل نہیں دیتا، تو اب اس کو شجرہ مثمرہ جو ہے نا وہ حقیقتاً کہیں گے یا مجازاً، یہ محل نزاع وہ کہتے رہے گا۔ ثم انه لا يبد ان يراد بالمشتق فی محل نزاع، کہتے ہیں یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ مشتق سے مراد محل نزاع میں کیا ہے، مطلق ما کان مفہومہ و معناہ جاریا علی الذات و منتزعا عن الذات۔ وہ کہتے ہیں اس مقام پہ یہ بات بعید نہیں ہے کہ محل نزاع میں مشتق سے مراد مطلق مشتق ہے، ما کانا مفہوم و معنی ہو جاری علی الذات، چاہے وہ ذات کے اوپر جاری ہو حمل ہو، وہ منتزع عن الذات، چاہے وہ جو اپنا مشتق ہے وہ ذات سے منتزع ہو، ذات سے نکالا جائے، یہ ذات کے اوپر حمل ہو، اس میں محل نزاع یہ ہمارا جاری رہے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بے ملاحظت اتصاف ذات بے عرض او عرضی، چاہے وہ ذات عرض سے متصف ہو، ٹھیک ہے، جیسے بیاض ہے سواد ہے، تو ابا جو ہے وہ ابیض ہے یا اسود ہے مثلا، یا زید کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، یا عرضی ہو جیسے زوجیت ہے، جیسے رقیت ہے، حریت ہے، یہ عرضی ہے یا عرض کی طرف اس کی نسبت ہے، تو یہ اس میں فرق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں چاہے وہ ذات کے اوپر حمل ہو، ذات سے منتزع ہو، اتصاف اس کا ذات کا اس مبدا کے ساتھ جو ہے وہ عرض کے طور پہ ہو، عرضی کے طور پہ ہو، اگرچہ وہ مشتق ولو کان جامدن، جامد ہی کیوں نہ ہو، تو یہ محل نزاع میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، جیسے زوج ہے جامد ہے، زوجہ جامد ہے، والرق والحور، یہ سب جو ہے نا یہ مشتق ہیں اور جامد ہیں، اور یہ مشتق اصولی ہیں، ناوی نہیں ہیں۔ وَإِنْ أَبَيْتَ او فَإِنْ أَبَيْتَ، بعض نسخوں میں ان ہے بعض میں فَإِنْ ہے، إِلَّا عَنْ اختصاص النزاع المعروف بالمشتق، ہاں اگر آپ انکار کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ نزاع بس مشتق کون سا ہو، وہ قضیت الجمود علی ظاہر لفظ ہی، ٹھیک ہے، فَهَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْجَوَامِعِ أَيْضًا مَحَلُّ النِّزَاعِ، وہ کہتے ہیں اگر آپ انکار کرتے ہیں اور نزاع کو مختص کرتے ہیں جو معروف ہے بالمشتق میں، یعنی معروف بالمشتق اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بات اگر آپ کرتے ہیں تو گویا آپ جامد ہو گئے ہیں ظاہر لفظ مشتق پہ،
تو مشتق تو جامد نہیں ہوتا، مشتق کہتے ہیں اسے جو جامد نہیں ہے، جامد تو مشتق کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ جامد وہ ہوتا ہے جو جس سے نہ کوئی چیز نکلے اور نہ وہ کسی سے نکلے، نہ وہ مشتق ہوتا ہے نہ مشتق من ہوتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی جوامد میں ہماری باس نہیں ہو سکتی کیونکہ باس مشتق میں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ خود جامد ہو گئے ہیں لفظ جامد کو دیکھ کے، حالانکہ وہ لفظ جامد میں باس نہیں ہے، مشتق اصولی جو ہے اس میں جیسے انہوں نے کہا کہ ذات جو ہے اس کے ساتھ جو وصف زوجیت ہے، یہ عرضی ہے یا رقیت ہے، یہ بھی اس کو اصولی طور پہ مشتق کہتے ہیں۔ فہذا القسم من الجوامد ايضا محل نزاع، یعنی یہ قسم جو جوامد کی ہے، زوجیت رقیت ہے، اگرچہ یہ جامد ہے مشتق نہیں ہے نہ بھی لغوی اعتبار سے، لیکن یہ بھی اصولی باس محل نزاع میں بھی داخل ہے اور اصول کے اعتبار سے ان کو بھی مشتق کہتے ہیں۔ کما یشد بی مان صاحب الاضاف باب رضا، وہ کہتے ہیں اسی طرح یہ بات جو ہے نا صاحب اضاف کے اس کتاب والے نے باب رضا میں اسی بات کی طرف ایک شاہد ہم لا رہے ہیں کہ وہ اس نے جو مثال دی ہے مرضیہ جو ہے نا وہ بڑی زوجہ اور چھوٹی زوجہ اور زوجیت کی باس وہ لے کے آیا، اور اسی میں باس ہے کہ زوجیت جب ختم ہو گئی ہے تو پھر بھی اس کو زوجہ چھوٹی اس کو زوجہ کہیں گے حقیقتاً یا نہیں، اگر نہیں کہیں گے تو پھر دوسری بڑی زوجہ حرام نہیں ہوگی شوہر پہ، اور اگر اس کو زوجہ کہیں گے جو سابقہ زوجہ تھی اس کو حقیقتاً زوجہ کہیں گے تو پھر دوسری زوجہ بھی بڑی حرام ہو جائے گی شوہر پہ۔ وہ کہتے ہیں زوجہ کے باس وہ لے کے آئیں، تو زوجہ کی باس وہ مشتق کی باس میں لے کے آئیں، تو وہ یہ ہمارے پاس شاہد بھی ہے دلیل بھی ہے اضاء والا۔ فی مسئلہ من کانت لہو زوجتان کبیرتان، اس جس بندے کی دو بیویوں بڑی، ارضعتا زوجت ہو صغیرہ، اس شوہر کی چھوٹی بیوی کو دونوں نے دودھ پلایا ہو، محاذا لفظ یہ اس کا لفظ یعنی بیان ہے صاحب اضاء کا، تحرم المرضع الاولی، پہلی دودھ پلانے والی حرام ہو جائے گی شوہر پہ، والصغیرہ چھوٹی بھی بیوی حرام ہو جائے گی، ما دخول بالکبیرتین، اگر دونوں بیویوں بڑیوں کے ساتھ دخول ہوا ہے تو چھوٹی بیوی بھی حرام ہو جائے گی۔ واما المرضع الاخری، جو دوسری بڑی بیوی، ففی تحریم یا خلاف، ہاں اس کے پہلی والی ماں ہے، ماں ہو گئی زوجہ چھوٹی کی تو ماں حرام، تو زوجہ چھوٹی بیٹی بن گئی یعنی چھوٹی زوجہ بیوی کی بیٹی بن گئی تو بیٹی بھی بیوی کی حرام، تو لہٰذا یہ دو تو حرام ہوگی۔ اب اختلاف ہے جو دوسری بڑی ہے جس نے دودھ پلایا، تو اس میں مشتق کی باس کا نتیجہ آئے گا انقضاء تلبس، یعنی زوجیت چھوٹی کی ختم ہونے کے بعد اس نے دودھ پلایا، چونکہ جب پہلے نے دودھ پلا دیا تو وہ زوجیت سے نکل گئی پہلی چھوٹی بیوی، اب دوسری بڑی نے جب پلایا تو اس وقت وہ چھوٹی اس کی بیوی نہیں تھی، پہلے تھی بیوی، انقضاء زوجیت انقضاء تلبس ہو گیا نا، تو اب دوسری جب پلا رہی ہے تو کیا دوسری وہ اس بیوی جو تھی بیوی اب نہیں، اس کی ماں تو نہیں بن رہی، حقیقتاً بن رہی، اگر حقیقتاً کہیں بن رہی ہے تو پھر تو وہ دوسری بیوی بھی ماں بن گئی حرام ہو جائے گی، اگر مجازن کہیں بن رہی ہے پہلے بیوی تھی اب نہیں ہے تو دوسری بیوی اس کی ماں بن رہی ہے مجازن، تو پھر حرام دوسری بیوی نہیں ہوگی، مجازن ماں ہے حقیقتاً ماں نہیں ہے۔ یہ مشتق زوجہ والا مشتق جو جامد ہے اس کا نتیجہ یہاں یہ نکال رہے ہیں اس بحث کا۔ جی ہاں یہ زوجہ نحویوں کے نزدیک تو یہ مشتق نہیں، یہ جامد ہے، زوجہ اصولیوں کے نزدیک یہ مشتق ہے اور یہ اس بحث میں داخل ہے، اور یہ اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں کہ انقضاء تلبس میں مجازن اگر ہم کہیں گے اب وہ چھوٹی بیوی تھی، دوسری بیوی بڑی نے جب دودھ پلایا چھوٹی کو تو وہ اب بیوی ہے نہیں تھی، تو جب تھی مجازن اب اس کو بیوی کہیں گے تو دوسری بیوی حرام نہیں ہوگی کیونکہ اب وہ ماں حقیقتاً نہیں بن رہی، اگر دوسری جو چھوٹی بیوی اس کو حقیقتاً کہیں زوجہ اب بھی ہے انقضاء تلبس کے بعد تو پھر وہ دوسری بیوی جو ہے وہ اس نے اس کی جو ہے نا وہ اس بیوی کو دودھ پلایا ہے تو وہ دوسری بیوی اس کی ماں بن جائے گی، اور ماں بھی حرام ہے اور بیٹی تو پہلی حرام ہے تو دوسری بھی حرام ہو جائے گی، یہ نتیجہ دے رہے ہیں۔ میرا ایک ملاحظہ یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے دین اللہ لا یصابو، یہ اس طرح کی طریقوں سے نہیں دین اللہ،
جب ہمارے پاس صریح روایت موجود ہے کہ دوسری بیوی حرام نہیں ہے، تو پھر معصوم کے فرمان کے بعد ہم اپنا استدلال یا اس طریقے سے کوئی کہے مجازن بیوی ہے تو حلال ہے اور حقیقتاً ہے تو حرام ہے، یعنی اجتہاد مقابل نص جائز ہے یا حرام ہے؟ جب ایک ہمارے پاس نص ہے کہ دوسری بیوی حرام نہیں ہے، اور اس نے اگرچہ دودھ پلایا ہے، دوسری بڑی بیوی اگرچہ دودھ پلایا، لیکن دودھ اس وقت پلایا جب وہ پہلی زوجیت سے چھوٹی بچی نکل گئی تھی زوجیت سے، تو نص کہہ رہی ہے کہ دوسری بیوی حرام نہیں ہے، اور جو یہ بحث لا کے اپنا استنباط پیش کر رہے ہیں، اجتہاد ہی ہے نا، یہ اجتہاد پیش کر رہے ہیں کہ اگر وہ دوسری بیوی چھوٹی بیوی ابھی حقیقتاً بیوی ہے، اگرچہ وہ انقضاء تلبس ہو گیا زوجیت سے حقیقتاً، اور دوسری بھی حرام ہو گئی ہے، تو یہ اجتہاد مقابل نص ہے یا نہیں ہے؟ اور اجتہاد مقابل نص جو ہے یہ پہلا اجتہاد شیطان نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، اور لہٰذا میں نہیں کوئی گاڑ بڑ نہیں، روایت میں معتبر ہے، اب غور کیجیے گا، تو اجتہاد مقابل نص ہے۔ آگے دیکھیے گا، وَأَمَّا الْمُرْجِئَةُ الْأُخْرَىٰ فَفِي تَحْرِيمِ خِلَافٌ فَاخْتَارَ وَالِدِي الْمُصَنِّفُ وَابْنُ إِدْرِيسَ تحریمہ، کہتے ہیں انہوں نے اس کا حرام ہے دوسری بھی، لأن هذه يصدق لهم زوجته، کیونکہ یہ اس کی زوجہ کی ماں ہے، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه وہ کہتے ہیں مشتق میں یہ شرط نہیں ہے کہ مشتق منه مبدا، یعنی جس مصدر سے جس وصف سے وہ مشتق نکلا ہے اس کا باقی رہنا شرط نہیں ہے، ہاکذا ہونا بھی ایسے، یعنی زوجہ جو مشتق ہے اس کا زوجیت والا وصف باقی رہنا شرط نہیں ہے مشتق زوجہ کے لیے، اب بھی اسے حقیقتاً زوجہ کہیں گے۔ بھئی یہ عجائب دنیا غریب ہے، یہ علماء کی باتیں ہیں تو عوام کو ہم کیا کہیں؟ بھئی اگر وہ حقیقتاً اب بھی زوجہ ہے، جو مثلا برز اولا کی وجہ سے وہ زوجیت سے نکل گیا، اب بھی اگر اس کو نفقہ دو، پھر وہ اس کے ساتھ پھر مثلا جماع بھی جائز، بچے پیدا کرنا بھی جائز، ٹھیک ہے، اسے گھر سے نکالنا بھی ناجائز۔ تو اگر یہ آپ فتویٰ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں دینو یسو کلہ زوجت، یہاں یہ اگر جو مثلا کہہ رہا ہے نا کہ وہ زوجہ ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقتاً زوجہ ہے، تو اس پہ یہ سارے اشکالات آئیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ آگے اور کہیں نکاح بھی نہیں کر سکتے، یہ سارے مسائل۔ لیکن جو کہہ رہا ہے کہ حقیقت نہیں ہے مجازن ہے، یعنی مجازن ہے، تو انقضاء تلبس ہو گیا، تو جب انقضاء تلبس تو دوسری بیوی جو حرام نہیں ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں دوسری بیوی حرام ہے، شریعت روایت کہہ رہی ہے دوسری بیوی حرام نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں حرام ہے۔ بالفعل مبدا ہو نا، حقیقت وہ تلبس تو ختم ہو گیا نا زوجہ، ہاں مبدا ہو تلبس بالمبدا، حتیٰ وہ کہتے ہیں ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کو حقیقتاً کہیں گے زوجہ، اور دوسری بیوی جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ بھی حرام ہو جائے گی، یہ کہہ رہے ہیں حرام ہو جائے گی کیونکہ اس نے بیوی کو دودھ پلایا، تو روایت کہہ رہی ہے حرام نہیں ہوگی۔ ہاں وہ حرام ہو جائے گی، یہی تو فتویٰ دے رہے ہیں، اور یہ فتویٰ روایت کے خلاف ہے، روایت کے بھی خلاف ہے اور واقع کے بھی خلاف ہے۔ تلبس ختم ہو گیا، اب وہ حقیقتاً زوجہ ہی نہیں، بے شک اس کو دودھ پلایا، اب وہ دوسری بیوی کیسے حرام ہوگی حقیقتاً، جب وہ چھوٹی بچی ہاں جی ہاں نکل گئی زوجیت سے نہیں ہوگی، تو یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی بیوی ہے اور ابھی دودھ پلانے سے دوسری بیوی بھی حرام ہو جائے گی، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ وما عن المسالک فی هذا المسئلہ من ابتناء الحکم فی علی الخلاف فی مسئلۃ المشتق، وہ کتاب مسالک شہید ثانی نے بھی اس مسئلہ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے نا فتوے کا کہ دوسری بیوی حرام ہے یا نہیں ہے، یہ اصل میں مشتق میں مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، میں کہوں گا یہ بھی بات ٹھیک نہیں، یہ مشتق میں مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب ہمارے پاس روایت بھی ہے اور یہ مجازن دوسری بیوی چھوٹی جو ہے نا مجازن بیوی اب تو نہیں ہے، تو دودھ پلائے تو وہ کیسے حرام ہوگی، تو یہ بات بھی
واقع خلاف فعل ہے کل ماکانہ مفہوم منتظن من الذات، ہر وہ چیز جس کا مفہوم ذات سے منتزع ہو، بملازمت اتصاف یا بصفات الخارجیہ یعنی ذاتیات، ذاتیات جیسے انسان کی ذاتیات، حیوان ناطق اس کی ذاتیات ہیں، لیکن کچھ صفات ایسے ہوتی ہیں وہ ذاتیات سے ہٹ کر ہوتی ہیں، مثل زوجیت، زوجیت ایسی صفت ہے کہ جو حیوان ناطق کی طرح ذاتی صفت نہیں ہے، عرضی ہے، یہ عرض ہے، کانت ارزن اور عرضین کا زوجیہ جیسے انہوں نے مثال دی پہلے، والرقیہ والحریہ وغیرہ من الاعتبارات والاضافات، یہ ساری کانا محل النزاع، تو یہ ساری چیزیں محل نزاع میں داخل ہیں، اگرچہ جامدی کیوں نہیں وہ چیز، زوج و زوجیہ والی بات ہی جامدی کیوں نہیں، پھر بھی وہ محل نزاع میں داخل ہیں، اور وہ صفت ذاتی نہ ہو جیسے ناطقیہ حیوانیہ، بلکہ وہ ذات سے خارج ہو صفت، تو یہ مشتق محل نزاع میں داخل ہیں۔ وہذا بخلاف ما کان مفہوم منتظن عن مقام ذات و ذاتیت، ہاں اگر کسی چیز کا مذات کا مفہوم اس کا نکلا ہو ذات، یعنی کسی چیز کا مفہوم نکلا ہو اس کی ذات یا ذاتیات سے، مثلا انسانیت جو ہے وہ حیوانی ہے، ناطقیہ جو ذاتیات ہیں نا انسان کی ذاتی ہیں جو داخل ہیں اس کی حقیقت میں، اس سے نکلا انسانیت کا مفہوم، ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ لَا نَزَاعَ فِي كَوْنِ حَقِيقَةٍ فِي خُصُوصِ مَا إِذَا كَانَتِ ذات باقیہ بذاتیات، تو وہ کہتے ہیں انسانیت حقیقتاً ہم نسبت دیں گے اس حیوان ناطق کی طرف، کیونکہ جب تک ذات باقی ہے ذاتیات کے ساتھ، یعنی انسان کی ذات باقی ہے ذاتیات حیوان ناطق کے ساتھ، تو انسانیت بھی حقیقتاً اس کی طرف ہم نسبت دیں گے۔ اور یہ تھا ہماری آج کے بات کا پہلا امر ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ اگلا امر یوم السبت والحمدللہ رب العالمین۔